چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص وہ شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، آکے چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے۔ اور ساتھ کہتے ہذہ غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے، یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فإذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حتى يملأ ما بين السماء والأرض، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں ادباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ جو نماز پڑھنے کے بعد گنتی کے 3 سے 4 سے 5 منٹ ہوتے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرتا کرتا جب ذکر مکمل ہوتا ہے تو تب کہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، تقول الملائکہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ ما لم یؤذ وما لم یحدث۔ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، 1 نہیں، 10 نہیں، 10 لاکھ نہیں، کھربوں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما دے، اللہ اس کی توبہ قبول۔ یہاں میں ادباً گزارش بھی کروں گا، دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے ذکر۔ اللہ سے کچھ مانگنا یہ بھی دعا ہے، جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اللہ اسے وہ دیتے ہیں جو دعا مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتے۔ مت دھوکے میں آئیے کسی کے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھائے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام،
دو چار لفظ بولے اور کہا کہ ٹھیک، اور سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ كان اذا سلم استغفر ثلاثا، اللہ کے رسول جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام۔ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ہیں وہ ساری دعائیں پڑھتے۔ بھلا اس حدیث کا وزن تو کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34 حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ سارے صاف کر دے۔ ذرا اس حدیث کا بھی وزن کر کے دیکھیے میرے معزز اور مکرم اور محتشم بھائیوں اور بزرگوں، من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہوتا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہو، بیٹھ کے ذکر کی گنتی کے 4، گنتی کے 5 منٹ، اور یاد رکھنا اپنے چھوٹے بھائی کی بات، میں اٹھ کے جاتا ہوں کہ شاپ کھولوں گا میرے کلائنٹس اور میرے فلاں، یاد رکھنا دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے اس سے بھاگ کے جاؤ، اور جس نے بلکہ لینا ہے اس کی طرف جاؤ۔ کہ ویسے بھی عقل کا کوئی اچھا فیصلہ نہیں لگتا۔ گنتی کے 4 سے 5 منٹ گزارنے سے میں اور آپ 1 یا 2 یا 4 یا 6 لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرنا، اور جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کر رہے ہوں بغیر کہے ہی، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے، اور میری سمجھ سے ظاہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، جو 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے ایک نماز بندہ پڑھے اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس میں رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی دنیا میں خوش نصیب ہے۔ اس لیے میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے۔ سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا، کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر، پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ بولتے ہیں، تکبیر، اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، وقال، اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ان الفاظ کو بھی ادا کیے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں، اس میں میری مدد فرما۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ لا شریک ہے، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جسے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے. الہ العالمین لا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کا بڑا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرا فیصلہ نہ. اللہ سے ہر روز ہم دعا مانگتے ہیں. میرے رب کی رحمت کے اندازے نہیں آپ کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں کس طرح اپنے پیغمبر کے ذریعے کتنا خوبصورت سکھایا ہے کہ ہر روز یہ دعا نماز فجر پڑھ کے مانگو. کوئی کام نہیں کرو جب تک یہ دعا نہ پڑھ لو. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے وہ علم دے جس کا نفع ملے، مجھے بھی نفع ملے، میرے گھر والوں کو میری اولاد کو بھی نفع ملے، میرے رشتہ داروں کو بھی نفع ملے، میرے محلے اور بستی والوں کو بھی نفع ملے، میرے علاقے اور میرے ضلع اور میری قوم ملت اور معاشرے کو نفع ملے. نفع مند علم کا سوال کرنا سکھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مانگو یا اللہ رزق بھی دے دے لیکن پاکیزہ اور حلال رزق دے دے. تیسری بات یہ سکھا دی کہ اللہ کھا پی کے بیٹھے تو نہیں رہنا، کوئی کام ہی کرنا ہے. یا اللہ جو کرے وہ قبول بھی کر لے. تو دیکھیں چین کیسی ہے، نفع مند علم، پاکیزہ رزق، مقبول عمل. نفع مند علم ہوتا ہے تو بندہ حلال کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے. کتنے پیارے یہ مرتب کلمات اللہ کے رسول کے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہر روز یہ دعا پڑھتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے. وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ومنہات للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں. اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی. پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے. آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا. خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے. اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو. یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا. رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا. وأقوم قيلا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں اور بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی. آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا. دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 سورتیں پڑھ لیں، 2 سورتوں کی 11 آیتیں. آپ کبھی غافل نہیں ہوں. شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہنا یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ. آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی. جب آپ کو موقع ملے. آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے. من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ. عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا. ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ. جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے. 5 طریقے. 6واں طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد. من نام عن حزب او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا. پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تہجد کا. 6 طریقے. 7واں طریقہ، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناه حتى اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا. کتب له ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے. پڑھی نہیں. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے. اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن. جو وتر پڑھ کے سوتا ہے اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی. جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے.